اور اللہ کی رضامندی سے بڑھ کر ایمان کے بعد کوئی بڑی نعمت نہیں ہے۔ فرضوان من اللہ اکبر، کہ اللہ کی رضامندی بہت بڑی چیز ہے، اور اللہ دین کے بغیر راضی نہیں ہوگا۔ اب دین زندگیوں میں لائیں گے کیسے؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے لیے ہماری نسبت پر ہم کو راضی کرنے کے لیے محنت کریں گے، کوشش کریں گے، ہم ان کے لیے راستے کھولتے چلے جائیں گے، آسانیاں ہم پیدا کریں گے۔ جیسے اناج لینا ہو تو کھیتی کرو، ڈگری لینی ہو تو محنت کرو، روپیہ پیسہ لینا ہو تو چھوٹا موٹا کاروبار کرو یا مزدوری کرو، تو دین زندگیوں میں لانا ہو تو محنت کرو۔ یہ ہے دین کی محنت۔ یہ دین کی محنت انبیاء علیہ السلام لے کر آتے تھے اللہ کی طرف سے، لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آپ علیہ السلام آخری نبی بن کر آئے، اور عیسیٰ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے درمیان میں بغیر نبی کے جو فاصلہ گزرا ہے، علماء نے لکھا ہے 650 سال تک کوئی نبی نہیں آیا، 650 سال تک۔ اب عقیدہ کتنا بگڑا ہوگا، عبادات کتنی بگڑی ہوگی، اخلاقیات کتنے بگڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ پیارے نبی علیہ السلام کی محنت کی طاقت بتلانا چاہتے تھے کہ آنے دو بگاڑ کتنا آتا ہے، فساد آنے دو کتنا آتا ہے۔ ہم ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دین اور ایک طریقہ لے کر بھیجتے ہیں، جب آپ آئیں گے تو پھر کفر ایمان سے بدلے گا، شرک توحید سے بدلے گا، جہالت علم سے بدلے گی، اور غفلت ذکر سے بدلے گی، اور خود غرضی اخلاص سے بدلے گی۔ چنانچہ 23 سالہ آپ کی محنت کا زمانہ، آپ کی کل عمر 63 سال، 23 سالہ محنت کے نتیجے میں اللہ نے ایک مجموعہ تیار کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا۔ آپ نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جس کے پیچھے چلو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایک نمونہ تیار کیا، یہ محنت کی برکت ہے۔ جب آپ نے پہلے دن دعوت دینی شروع کی، کوئی نہیں تھا۔ ماں خدیجہ کے پاس آپ تشریف لائے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، آپ کو پہلے وحی آئی، آپ کے طبیعت پر اس کا اثر تھا۔ حضرت خدیجہ جی فرمایا زمیلونی زمیلونی، مجھ پر چادر ڈال دو، مجھ پر چادر اڑا دو۔ کبھی آپ فرماتے خدیجہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، ایک بوجھ تھا۔ سب سے پہلے عورت ایمان لائی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بھائی جماعت میں جانے والا ہے، پیچھے جاؤ۔ عورت میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائی، حالانکہ کوئی عورت اپنے شوہر کو زیادہ گنکارتی نہیں ہے، کتنا ہی بڑا بزرگ ہو۔ ایک بہت بڑے بزرگ تھے، ان کے گھر میں ان کی عورت ان کو بزرگ نہیں مانتی تھی۔ ایک مرتبہ اللہ نے ان کی کرامت ظاہر کی کہ وہ آسمان پر اڑ رہے تھے، بیوی جھاڑو لگا رہی تھی، اور عورت کام کرتے کرتے دائیں بائیں اوپر نہ دیکھے تو عورت نہیں۔ تو اس کی نظر پڑی کہ ہاں آج ان کو آنے دو، وہ بزرگ کہتے ہیں نا، تو آج ان کو آنے دو، میں بتاؤں گی کہ بزرگ وہ ہیں جو آسمان پر اڑتے ہیں۔ وہ آئے، کہا کیا بزرگ کرتے ہو؟ کہ کیوں؟ کہ آج تو بزرگ میں نے دیکھے جو آسمان پر ادھر اڑ رہے تھے۔ کہا تو نے دیکھا؟ کیا دونوں آنکھوں سے دیکھا کہ وہ میں تھا؟ کہ اچھا اس لیے ٹیڑے اڑ رہے تھے۔ کہاں جانے کا، کہاں جانے کا؟ قربان جائیے حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایمان لائی کہ اللہ کے نبی، آپ نبی مانتی ہوں، اور سہارا دیا۔ یہ گھروں کی تعلیم ہے نا، گھروں کی تعلیم معمولی مت سمجھنا، اس کے ذریعے سے ہماری گھر والی
مستورات کا دینی ذہن بنانا ہے. آج جو ہمیں فضول خرچی پر لے جاتی ہے نا، فیشنوں پر لے جاتی ہیں اور مال سارا اس پر برباد کرواتی ہیں، ایک وقت وہ آئے گا کہ اپنا سارا مال اور زیورات تک قربان کرے گی اللہ کے دین کی محنت کے لیے. ان کا ذہن دینی بنانے کی ضرورت ہے. حضرت خدیجہ بڑی مالدار عورت تھی، سارا مال قربان کر دیا. یہاں تک کہ لکھا ہے کہ جب انتقال کا وقت آیا تو پرانے کپڑے تھے، پیبند والے کپڑے تھے، اور جبرائیل امین آئے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام خدیجہ کو کہہ دو کہ اللہ تمہیں سلام کہہ رہا ہے. لا الہ الا اللہ. اور تمہارے لیے جنت میں محل بنایا ہے. مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے. آپ علیہ السلام اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں شروع سے دوستی تھی. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں تھے شام میں. ایک خواب دیکھا. خواب کی تعبیر پوچھی گئی. ایک نبی آخر الزماں تشریف لائیں گے، دنیا میں آپ ان کے خلیفہ بنیں گے اور آخرت میں آپ ان کے وزیر بنیں گے. بات آئی گئی ہو گئی. جب آپ علیہ السلام پر آپ کو نبوت کا تاج پہنایا گیا تو آپ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، صدیق اکبر میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے. کہا آپ کے نبوت کی دلیل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ابو بکر میری نبوت کی دلیل تمہارے ملک شام کا خواب ہے جو تم نے دیکھا تھا. بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے. آپ علیہ السلام محنت فرماتے رہے. فرماتے صحابہ کرام کا ایک مجموعہ تیار ہوا اور قرآن یہ کہتا ہے ایسا ایمان بناؤ جیسے صحابہ نے بنایا تھا. یہ ایمان بنانے کی محنت ہے، یہ یقین بنانے کی محنت ہے. اس کے لیے میرے دوستو پہلے تو یہ نیت کر لو کہ انشاءاللہ یہ کام جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے طفیل میں اور صدقے میں ہمیں ملا ہے، ورنہ یہ کام تو نبی لے کر آتے تھے، مگر آپ آخری نبی ہیں، آپ کے ذریعے سے یہ کام ایک ایک امتی کو ملا. آج تک ہم نے جو غفلت کی ہے اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، اور آئندہ یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ موت تک اس کام کو کام بنا کر کرتے رہا کریں گے. انشاءاللہ میں کرنٹ نہیں ہے، زور سے بولو. ہمارے مولانا عمر صاحب پالم پوری رحمت فرمایا کرتے تھے جس قوم کی زبان نہیں ہلتی اس کے پیر کیا ہلیں گے. پکی نیت کر لو. بہت غفلت ہوئی ہے، بہت غفلت ہوئی ہے دین پر چلنے کے اعتبار سے بھی اور دین کو آگے پہنچانے کے اعتبار سے بھی.